بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، ان سب کو ماؤں کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج پوری دنیا میں ماؤں کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور ماؤں کے دن کے حوالے سے پوری دنیا میں آج لوگ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں ماں کے کریکٹر کے حوالے سے، اور ماں کیا ہے، ماں کے پیار اور اس کی شفقت کے لیے ہم سیکھتے ہیں۔ اور آج ہم بھی اس پہ بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ ماں کا جو کریکٹر ہے وہ بیسیکلی ہے کیا۔ اور جسو ہم سب جانتے ہیں کہ ماں جو ہے ایک ایسی ہستی ہے جو خدا کی صفات رکھتی ہے، یعنی خدا والی صفت جو ہے وہ ماں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری بیان کرتا ہوں۔ بچپن میں میں نے اپنی ماں سے سنی تھی، شاید آپ میں سے کسی نے سنی ہو۔ دنیاوی سٹوری ہے جس میں خدا نے جو ماں کو دل دیا ہے یا محبت دی ہے یا برداشت دی ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ سیکھیں گے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے، اس کو ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اور ان کا پیار جو ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لڑکی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایک شرط رکھ دیتی ہے، لڑکے کو کہتی ہے کہ اگر تم ماں کا دل نکال کے میرے پاس لے آئے تو میں تیرے ساتھ شادی کر دوں گا۔ یہ شرط رکھتی ہے لڑکی۔ اب لڑکا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان، بڑا کنفیوز تھا کہ میں کیڑے بندے کا دل کاٹ کے لے آ کے رکھا دے کے، کیونکہ اس نے شرط کیا رکھی کہ اگر تو کسی کا دل لا کے رکھ دے تو پھر میں تیرے ساتھ شادی کر دوں۔ لڑکا پریشان گھر پہ چلا جاتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں، چونکہ ماں جو ہوتی ہے اس کو بچے کی شکل دیکھ کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ پریشان ہے، خوش ہے یا اداس ہے۔ تو اس کی ماں جو ہے مجھ سے پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں آپ اتنے زیادہ پریشان ہو، اتنے زیادہ ٹینشن میں لگ رہے ہو؟ تو وہ بڑی جھجکتے ہوئے اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ ماں میں اس پریشانی میں جو ہے مبتلا ہوں، اور میری جو محبوبہ ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ کسی انسان کا دل جو ہے وہ نکال کے لا، تو پھر میں تیرے ساتھ شادی کروں گی۔ ماں جو ہے اسے کیا جواب دیتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا میں ویسے بھی بڑھی ہو گئی ہوں، تھوڑے دنوں سے ویسے بھی میں مر جانا ہے، تو میرے دل کر کے لے جا۔ لڑکا جو ہے وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد لڑکا جو ہے وہ اس فیصلے پہ پہنچتا ہے کہ ماں کا دل کاٹ کے لے جانا، کیونکہ وہ اس کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ فوراً جو ہے وہ جلد سے جلد اس کے ساتھ شادی کرتے۔ ہوا یہ کہ لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں کا سینہ چھیلتا ہے اور اس میں سے دل نکال کے چل پڑتا ہے۔ جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو ٹھیس لگتی ہے، ٹھیڈا نہیں پہ جاتا، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ گر پڑتا ہے راستے میں۔ جب وہ گرتا ہے تو اس کی ماں کا دل بھی پاس گرتا ہے، اور اس میں سے آواز آتی ہے، آئے ماں صدقے جائے، میرے پتر کچھ ہوا ہے۔ عزیزو، بہت ہی زبردست سٹوری ہے جس سے ہم ماں کی محبت کے بارے میں سیکھ سکتے، اور اس بات کی میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات سچ ہے، کیونکہ ماں کا جو پیار ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خود اگر کسی عذاب میں بھی ہو، کسی درد میں بھی ہو، کسی پریشانی میں بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے لیے اس کی تڑپ، اس کا جو پیار ہوتا ہے، اس کا جو درد ہوتا ہے، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ میں ابھی اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میری والدہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آنے لگی، اوپر والے پورشن سے، تو سیڑھیوں سے ان کا پاؤں جو ہے وہ سلپ ہوا اور سیڑھیوں سے وہ نیچے گر گئی، ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ ٹانگ جب فریکچر ہوئی تو بہت زیادہ وہ پین میں تھی،
اور ایج بھی ان کی 57 ایج ہے ان کی، شوگر پیشنٹ ہے، کافی زیادہ پریشان تھے ہم لوگ، اور اتنے پریشان تھے کہ ہم سب فیملی جو ہیں وہ روزے میں گئے اور خدا سے رو رو کے دعا کر رہے تھے۔ ایک دن ہم سب بیٹھے، امی کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ جو ہے وہ دعا کر رہے، دعا کے دوران جو ہے ہم نے اونچا اونچا چیخنا رونا شروع کر دیا، خدا سے جو ہے ان کی شفا مانگ رہے تھے۔ تو دعا کے دوران یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، دعا کے دوران اچانک جو ہے نا میرے ٹانگ کے اوپر ایسے ہاتھ آتا ہے، تو میں نے فیل کیا کہ یہ میری ماں کا ہاتھ ہے۔ اس وقت نا میں چلا رہا تھا، رو رہا تھا اونچی آواز میں، خدا کے حضور جھکے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے۔ مجھے فیل ہوا کہ میری ماں کا جو ہے نا ہاتھ وہ تسلی کے لیے میرے اوپر تھا۔ میں بڑا بعد میں جو ہے نا اس بات پہ سوچتا رہا کہ دیکھو، حالانکہ میری ماں جو ہے وہ بہت زیادہ درد میں تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی، لیکن اس کو یہ لگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تکلیف میں ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ درد کے ساتھ اور چلا کے رو کے دعا کر رہا تھا۔ تو یعنی اس بات کی یہ تصدیق میں اپنی زندگی سے کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں چاہے خود وہ اذیت میں ہو، خود وہ پریشانی میں ہو، خود وہ درد میں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کے ساتھ وہی پیار دکھاتی ہے جو خدا ہمارے ساتھ دکھاتا ہے۔ میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ شروع میں نے کہا کہ خدا والی صفات جو ہیں وہ ماں میں پائی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح جب صلیب پہ ہیں تھے، جن لوگوں نے اس کو مارا، اذیت دی، دکھ دیے، ان کے لیے بھی وہ کیا کر رہا تھا؟ شفاعت کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا کہ اب آپ نے معاف کر۔ تو یہاں پہ ماں کے کریکٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کو خدا نے ایسا دل دے دیا، ماں کو خدا نے اتنی جرت دے دی ہے کہ وہ خود اذیت میں بھی ہو، دکھ میں بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ درد میں نہیں دیکھ سکتی۔ کہ میں اس زمین پہ دیکھتا ہوں کہ خدا نے اپنے کریکٹر کو میری ماں کے اندر ڈال دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ ماں کا جو انکنڈیشنل پیار ہے، بغیر کسی وجہ تو، بغیر کسی لالچ تو، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں جو ہے وہ 10 بچوں کو سنبھال سکتی ہے، ایک ماں جو ہے وہ 10 بچوں کو سنبھال لیتی ہے اور ان کی ہر خواہش بھی پوری کرتی ہے جہاں تک وہ کر سکے اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ 10 بچے جو ہیں وہ ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے۔ تو یہ بات بڑی سیکھنے والی ہے، اسپیشلی جو بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ، نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ سبق ہے اور ان کے لیے یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ماں جو ہے وہ بار بار نہیں ملتی۔ اس زمین پہ اگر ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا کے بعد اگر یہاں پہ کوئی شفقت کرنے والا ہے یا رحم کرنے والا ہے تو وہ ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے۔ ماں باپ جو ہے اس زمین پہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے اس نے ہوا کا نام لیا، ماں جو ہے اس نے مریم کا نام لیا۔ یسوع مسیح کس کے ذریعہ سے پیدا ہوئے؟ کوئی بتا سکتا ہے یسوع مسیح کس سے پیدا ہوئے؟ مقدسہ مریم۔ یعنی ماں کا جو عہدہ ہے یا ماں کی جو اہمیت ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سورما، بہت بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ ماں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں کی یہ اہمیت ہے، اور ماں کا کریکٹر جو ہے وہ بھی ہم نے ایک سٹوری سے بھی سیکھا، اور پھر میں نے اپنی گواہی بھی آپ کے ساتھ بیان کی کہ ماں جو ہے وہ واقعی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کا جو پیار ہے، ماں کی جو شفقت ہے وہ کتنی زیادہ عظیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں میں کوئی شک نہیں کہ ماں جو ہے وہ کامل نہیں ہے جیسے خدا ہے، لیکن خدا کی صفات جو ہے وہ ماں میں پائی جاتی ہے۔ اس بات کو کلیئر کر دیجیے گا، میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ماں کے کریکٹر کے حوالہ سے، ماں کی صفات کے حوالہ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ماں کو جو ہے وہ کس طرح سے اہمیت دی گئی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے۔ کچھ 20 باب اور اس کی 12ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں۔ تو اپنے باپ اور اپنی
کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ بہت ہی سادہ اور صاف الفاظ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ خدا کا یہ حکم ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے جی؟ عزت کرنی ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس ملک میں جتنے تو جائے گا، جتنے تو رہے گا، کی ہوئے گا تیری عمر دراز ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، اسی بات کی تصدیق ہو رہی ہے، ہمیں افسیوں کے خط میں ملتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں 6واں باب، اس کی پہلی 3 آیات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنے کو ہوں۔ اسی حکم کی جو پرانے احکامہ میں یہ ہمیں حکم ملتا ہے، اسی بات کی تصدیق، اس بات کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے نیا عہد۔ اور یہاں پر لکھا ہے اے فرزندو، خداوند نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ پہلی ورس اے فرزندو، فرزند کون ہوتے ہیں جی؟ بچے، اولاد، بیٹے اور بیٹیاں دونوں، صرف بیٹے یا صرف بیٹیاں نہیں بلکہ فرزند جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں، اولاد جو ہوتی ہے اس کو فرزند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اب اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ حکم دے 5واں میں خروج میں ہم نے کیا پڑھا ابھی؟ یاد ہے کسی کو؟ 10 حکم میں سے کتنا حکم ہے؟ کون سا حکم ہے؟ 5واں حکم ہے۔ لیکن یہاں پہ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے۔ کسی کو سمجھ آئی اس کا یہ مکاشفہ ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے۔ اگر ہم پہلے 4 حکم دیکھیں تو اس میں سبت کے دن کو پاک رکھنا، خدا کو ایک ماننا، بغیر وجہ تو خدا کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اور 5واں حکم یعنی کہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ خدا ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ اور وعدہ کیا کرتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، تو اگلی 3 آیت میں لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو۔ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، اور وعدہ کیا ہے جی؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ وعدہ ہے، یہ پہلے حکم کے ساتھ وعدہ ہے، یعنی کہ کہا دیا ہے یہاں پہ کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کیا کرنا ہے جی؟ عزت کرنی ہے۔ عزت کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے فرما بردار رہنا۔ یہ جو سب سے بڑی بات ہے، عزت کے ساتھ ہم فرما برداری نہیں کرتے، یہ مسئلہ ہے ہمارے گھر۔ بچے جو ہیں وہ فرما بردار نہیں ہوتے۔ جب اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے تو پھر ہمارے درمیان بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں، بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بہت سی آزمائشیں آ جاتی ہیں، بہت سے ٹرائلز میں ہم پڑ جاتے ہیں، صرف اور صرف کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اور اکثر جو ہے وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو سکھانا شروع ہو جائے گا، ابا تینوں نہیں پتا، اما تینوں نہیں پتا، کیونکہ میں ہوں جوان ہے نا، مجھے پتا ہے۔ تو یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارا بھلا کرے، خدا ہماری عمر کو دراز کرے، تو پھر ہمیں اس کلام کو جو ہے وہ سنانا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو پھر یقیناً خدا جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ پہ کامیاب کرے گا، خدا ہمیں ہر سٹیپ پہ برکت دے گا، اور خدا ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ خدا ہمارا بھلا چاہتا ہے، اسی لیے خدا ہمیں احکامات دیتا ہے۔ خدا نے بائبل مقدس میں ہر طرح سے ہمیں سکھا دیا ہے
کہ ہم نے کیسے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، ہم نے کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ہم نے اس زمین پہ اپنے رشتوں کو نبھانا ہے۔ کوئی آپ میں سے ہے جو اپنی ماں کے لیے بھی روتا ہو؟ جیسے وہ لڑکا جو ہے ویری شاباش اسی کڑیاں واسطے تو روتے ہیں یا کڑیاں منڈیا واسطے تو روتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے بہت کم روتے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی روئیں۔ اگر میری ماں یا میرا باپ بیمار ہے، اگر انہیں شفایت کی ضرورت ہے تو ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اسی رات رات روندے رہنے ہیں یا بھوکے رہنے ہیں نا، پیار دے وچ، عشق دے وچ، جڑا کہ دنیاوی عشق ہے، دنیا کا عشق ہے، اور یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی بھی ریلیشن ٹوٹتا دیکھ لیں، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کڑی تو منڈے اس تو 10 دن پہلے وعدے کر دیا جی میں مر جانا، میں پھانسی لگ جانا، میں زہر کھا لینا، تو ہوتا کی ہے 10 دن بعد پتہ بھی تو کون سے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو پیار ہے یہ چند دنوں کا، یہ جھوٹا پیار ہے اور یہ محض ہمیں دھوکہ دیتا ہے بس۔ اصل جو پیار ہے وہ خدا کے ساتھ پیار ہے۔ تو خدا میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر، خداوند میں کیا وہ کہتا ہے کہ خداوند میں، کسی انسان نہیں، کسی مرد یا عورت نہیں، بلکہ خداوند میں، یعنی کہ یہ خدا کی پسندیدہ بات ہے، خدا کی پسندیدہ چیز ہے کہ اگر ہم خدا میں رہتے ہوئے، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، اپنی ماں کے لیے ہم روتے ہیں، اپنی ماں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنی ماں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا بھلا ہوگا، پھر ہمارا بھلا ہوگا، پھر ہماری عمر دراز ہوگی، اور جس ملک میں تو جائے گا اس سے تیری عمر دراز ہوگی، عزت ملے گی تمہیں، اور خدا جو ہے وہ تمہیں ترقیاں بخشے گا، خدا تمہیں ساری وباؤں سے بچائے گا، خدا تمہیں ساری مصیبتوں سے بچائے گا، خدا تمہیں سارے برے حالات سے بچائے گا، ہر طرح کی برکت خدا تمہیں بخشے گا۔ اس کے لیے ہمیں صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں بھی گیو اینڈ ٹیک ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ وہ کرتا ہے جہاں اس کو کچھ مل رہا ہو یا فائدہ نظر آ رہا ہو، تو یہ بھی گیو اینڈ ٹیک ہے۔ ہماری ماں جو ہے وہ ہمیں اپنے 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، ہمیں ہر طرح کی آفت سے بچاتی ہے، ہر طرح کی مصیبت سے بچاتی ہے، اور پھر جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے بچوں کو پالنا۔ بیڈ پہ جب وہ گیلا ہو جاتا ہے ایک سائڈ تو وہ کیا کرتی ہے کہ بچے کو اٹھا کے اس سائڈ پہ کر دیتی ہے اور خود جو ہے وہ گیلی سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہم میں یہ جرت ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کسی غیر کے لیے یا اپنی ماں کے لیے؟ تو عزیزو، یہ آج کا جو کلام ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہے، اور یہ کلام صرف بچوں کے لیے نہیں ہے یا نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ سب کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، کیونکہ میں اگر بوڑھا بھی ہو جاؤں گا تو میرے والدین، میری ماں جو ہے وہ میری ماں ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو نہیں ہوئے گا کہ میں بوڑھا ہو گیا یا میں پادری بن گیا تو میری ماں جو ہے وہ رتبہ چھوٹا ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایگزیکٹلی ماں جو ہے وہ ہمیشہ میری ماں ہے، اور اس کی جو عزت ہے، اس کا جو رتبہ ہے وہ ہمیشہ افضل ہی رہے گا، اور اس بات کو ہم نے یقینی بنانا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیاوی طور پہ ہمیں خدا ترقیاں جب بخشتا ہے، جب ہم اونچے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ہم جو ہے وہ اپنے رشتوں کو اہمیت دینا کم کر دیتے ہیں، پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ میں جناب رشتہ لگ گیا، میں بڑی بڑی جاب میری تو لاکھ روپیہ چلتی ہے، تو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ آج کام جو ہے وہ خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے، ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کرنی ہے، اور آج ماؤں کے دن کی وساطت سے، مدرس ڈے کی وساطت سے
میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم غور کریں اپنی زندگیوں پہ. دیکھیں اگر ہم اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہے یا کہیں پہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اس کو سیریسلی لیجیے گا, کیونکہ اگر اس حکم کو ہم پورا نہیں کرتے تو خدا کے 10 حکموں میں سے ایک حکم ہم یہ نہیں ختم کر دیتے. ٹھیک ہے, اگر ہم سارے حکم نہیں مانیں گے تو پھر بھی ہم جو ہے وہ خدا کے پاس نہیں جا سکتے, کیونکہ خدا کی پریزنس ہمیں تب ملے گی, اس کی حضوری ہمیں تب ملے گی جب ہم اس کے سارے حکم مانیں گے. کہتے ہیں نا چور لکھ کا بھی ہوتا ہے کب کا بھی ہوتا ہے. تو کبھی کبھی اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ خیر ایسی کیا بڑی چوری کی ہے, چھوٹی سی چوری ہے, 100 روپئے چوری کی تھا نا. لیکن گناہگار ہم اگر لاکھ روپے چرایا تو تب بھی چور کا ٹائٹل لگ جائے گا, اور اگر 10 روپے چرایا تو تب بھی چور کا ٹائٹل لگ جائے گا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھاویں چوری لکھ دی ہوئے تو بھاویں لاکھ دی ہوئے ایسا نہیں کرنی. کیونکہ اگر ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ چلو خیر تھوڑی چھوٹی ہوئی تو پھر جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو گناہ کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ برائی اور گندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں جب ہم اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خدا کی اس بات کو, خدا کے اس حکم کو ہمیشہ اپنے آگے رکھنا ہے, خدا سے ڈرتے رہنا ہے, خدا کے خوف میں رہنا ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کر سکتے ہیں, پھر ہم ان کی فرما برداری کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا تینوں نہیں پڑھا تو بیٹھا یا بیبے تینوں نہیں پڑھا تو بیٹھا, بلکہ ہم ان کی بات کو سنیں گے جیسے ہمارے ماں باپ ہماری بات کو سنیں. اکثر یہ جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ بچے ایویں آ کے تو سائنس شروع کر دیتے ہیں, بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ماں پیو بڑا دور میں اللہ پتہ ہے ماں پیو کے ایویں گل بھی کر رہے ہیں, بچہ کوئی مقصد نہیں ہونا, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ بڑے غور سے اس کی بات سنتے ہیں. ساری بات جب کر لیتا ہے بچہ تو اس کو ہاتھ لگ گیا سمجھتا ہے پھر بھی سنتے ہیں. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ جب ہمیں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ گل بھی نہیں کرتے تھے پوری, اور بے چپ کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, پوری بات نہیں سنتے ان کی. اور وہی بات جو ہے وہ جب ہم چھوٹے تھے ایویں ہی اسی فضول گل کر رہے ہیں, لیکن وہ پوری توجہ نہ پورے غور نال وہ سن رہی ہے, پوری گل سن کے. حالانکہ اس کو پتا ہے تھوڑی سی بات سننے میں بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن اس کے باوجود بھی ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ میرا کانفیڈنٹ ہو. ٹھیک ہے, میرا بچہ لے رہا ہے نا سوچے کہ میری ماں جو نہیں کر رہی, پوری بات سن کے پھر اس کو سمجھاتی ہے. تو دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہم آج سیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں, کہاں پہ ہم ان کے نافرمان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے ہم سب سے نافرمانیاں ہوتی ہیں, مجھ سے بھی ہوتی ہیں, لیکن میں اپنی بات اگر کروں تو میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں اپنا جو میں کیسے کرتا ہوں. میں جب بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں یقین کریں مجھے نیند نہیں آتی, میں راتوں کو اکیلا روتا ہے. جب تک میں خدا سے توبہ نہیں کرتا, اپنے ماں باپ سے جا کے معافی نہیں مانگتا, تب تک مجھے سکون نہیں ملتا. یہ میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے میں بھی انسان ہوں, میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ راست باز جو ہے وہ گر کے ہمیشہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, لیکن جو گناہگار ہوتا ہے وہ جب گرتا ہے تو پھر وہ زندگیاں چھوڑتا ہے. یہ فرق ہے راست باز میں اور ناراض میں. تو ہمیں راست باز بننا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر اسی نافرمانی میں کر لیں گے اپنے ماں پیو کی تو آج ساڑھے کو موقع, آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ میں نے جو نافرمانی کی اپنے ماں باپ کی اس کے لیے توبہ کروں, کیونکہ کلام میں بڑے سخت الفاظ ہیں. میں آپ کے ساتھ اس کا اختتام کرتا ہوں, آخری آیت ہم پڑھتے ہیں, اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ ہمیں اس حوالہ سے ملے گی کہ جب ہم ماں باپ پہ لعنت کرتے ہیں یا ماں باپ کو برا بھلا کرتے ہیں, جی میں ہونے کا بہرا بولتے تینوں نہیں پتا یا بہرا بابا تینوں نہیں پتا,
تو خروج کی کتاب میں سے جو ہے میں آپ کے ساتھ پڑھنے کو ہوں 20ویں باب کی نامی ہے، جہاں پہ بڑے سخت الفاظ ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ بڑی خطرناک، بڑی سخت بات ہے، میں نہیں کہہ رہا، کلام خدا، کلام مقدس یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے جس کو ہم بہت ہی لائٹ لیتے ہیں، بڑا وسیع آسانی کا جڑا وہ کاڑی کرنے ہیں کہ خیر کی ہو گیا، میری ماں ہے یا میرا پیو ہے۔ تو یہاں پہ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں آج یہ وارن کر رہا ہے، آج یہ ہمارے لیے الارم بج رہا ہے کہ آج کے بعد ہم نے اپنے ماں باپ پہ لعنت نہیں کرنی، اور اگر کوئی ایسا کرے گا، پاویں وہ کوئی پادری ہے، پاویں وہ کوئی جوان ہے، پاویں وہ کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو یا بزرگ ہو، اس میں یہ نہیں لکھا کہ کون، بلکہ یہ لکھا کہ جو کوئی۔ تو جو کوئی سے مراد یہ ہے کہ آپ سب بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ سب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خبردار رہنا ہے، ہمیں الرٹ رہنا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ پہ لعنت نہیں کرنی، اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، اپنے باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تب جو ہے وہ خدا کا یہ وعدہ ہے، خدا کا یہ ہمارے لیے منصوبہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا، خدا ہماری عمر کو دراز کرے گا، خدا ہمارا بھلا کرے گا، اور خدا ہمیں ہر مصیبت سے نکال لے گا، خدا ہمیں ہر عذاب سے نکال لے گا۔ لوگ روندے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ یار کام نہیں چل رہا، یہ مسئلے نہیں صحیح ہو رہے، پریشانیاں بہت ہیں، ٹینشن بہت ہیں، گھر چ لڑائی نہیں مکنی، وہ مکنی کتوں ہے؟ جب خدا کی گل سنو گے تو مکے گی نا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے اور سننا خدا کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے، پھر ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی، پھر ہم مصیبتوں سے نکلیں گے۔ لیکن جب ہم کلام کو نہیں سنیں گے، خدا کی آواز کو نہیں سنیں گے، خدا کے احکامات کو نہیں سنیں گے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہمارے پاس حل نکلیں گے؟ یہ بیسیکلی حل ہوتے ہیں ہماری پریشانیوں کو ریزالو کرنے کے لیے، یہ ہمارے پاس حل ہوتے ہیں۔ جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہمیں ان مصیبتوں کا، ہمیں ان پریشانیوں کا، ٹینشنوں کا ہمیں حل مل جاتا ہے کہ اسی کیویں اپنے پریشانیوں کو دعا کریں، روزہ رکھیں۔ یہ سارے حل ہیں کہ جب ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں کیسے خدا سے ہم نے گڑ گڑا کے دعا کرنی، رو کے دعا کرنی، گھٹنوں کے بل ہونا، تب جو ہے وہ خدا ہمارے پریشانیوں کو، ہماری ان مصیبتوں کو جو ہے وہ رفع دفع کرے گا۔ آخر میں ایک آیت پڑھتے ہیں یوحنا کی کتاب، یہاں پر لکھا ہے یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ یہ ورس میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ ماں کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ یسوع مسیح میرا اور آپ کا نجات بنتا، اس زمین کا خالق اور مالک، کلام میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار یسوع مسیح خود فرما رہا ہے کہ میرے پاس، یعنی مالک ساڈا، یہ مالک ہے۔ یہاں پہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، جب یسوع مسیح ہیں تھے سلیب پہ تو لکھا ہے کہ انہیں دیکھا کہ میری ماں سے شاگرد کھلوتا ہوئے، شاگرد کون سا تھا؟ یہ یوحنا کا چھوٹا۔ کیا کرتا ہے یسوع مسیح؟ اس کو پرواہ ہے، اس کو ٹینشن ہے اپنی ماں کی کہ میں ہینڈ ہو گیا، میں تو چلے جانا، میں تو اتنے نہیں جانا دوبارہ۔ تو یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اپنے شاگرد کے سپرد کیا، اپنی ماں کی ذمہ داری اس نے کیا کی کہ جی اپنے شاگرد کو دے دی۔
کیا کہتا ہے کہ اے عورت یہ تیرا بیٹا ہے، پھر اس نے شاگرد کو کہتا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، اور لکھا ہے کہ اسی وقت سے وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ یعنی کہ یسوع مسیح بھی اپنی ماں کی پرواہ کر رہے ہیں، یسوع مسیح بھی اپنی ماں کو عزت دے رہے ہیں، یسوع مسیح بھی اپنی ماں کو کمفرٹ دینا چاہتے ہیں، اطمینان دینا چاہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو ایک ذمہ دار شخص کے ہاتھ میں سونپ دیتا ہے۔ تو آج ہم نے بھی یسوع مسیح کے کریکٹر کو اپنانا ہے، ہم نے بھی اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ہے، ہم نے بھی اپنی ماں کے لیے سوچنا ہے کہ کیا وہ اطمینان میں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بیوی بچوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ سانو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں کو مردا پیا یا زندہ پیا، روٹی ملی یا نہیں ملی، تو ہم جو ہے وہ اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک کڑوا سچ ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں سوچا کہ مینوں تے انہاں لوکاں ویسے سلیپ تے دے دیتا ہوئے تو میں ہن کیوں سوچا، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شخص کے حوالہ اپنی ماں کو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو جسمانی ہو رہی تھی، وہ تو اس دنیا میں رہنے والی تھی نا، اس لیے یسوع مسیح نے اس کی فکر کی، جو کہ آج مجھے اور آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارے نجات دہندہ نے کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں، یسوع مسیح کو منن والے ہیں، اور مسیحی ہم تب کہلاتے ہیں جب ہم مسیح کو مانتے ہیں، مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسیح کو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ نام فالو کر دے جاؤ، بلکہ اس کے حکموں کو ماننا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ تو یہ یسوع مسیح کا حکم ہے۔ افسیوں میں جو ہم نے پڑھا، روز میں ہم نے جو پڑھا، تو اس نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ ہم نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، اور یسوع مسیح کی طرح ہم نے بہت سی ایگزامپلز ہیں کلام مقدس میں، نبیوں نے اپنی ماں کی فکر کی، بہت سے لوگوں نے اپنی ماں کی فکر کی، جو کہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی ایگزامپل میں نے اس لیے بتائی، یہ سب سے بڑی اور کامل ایگزامپل۔ یسوع مسیح کی مثال کے بعد میرا خیال ہے سانو ضرورت نہیں رہ جاتی کسی اور بات کی یا کسی اور تصدیق کی کہ جی ہم اور بھی کوئی تصدیق کرے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ سب سے اول اور اعلیٰ شخص ہے، اول اور اعلیٰ ہستی ہے، اور یہ وہ ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا، جس نے اپنی جان کا فدیہ ہمارے گناہوں کی خاطر دے دیا۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح کراس پہ ہینگ ہوتے ہوئے بھی پریشانی میں، درد میں، تکلیف میں، جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ ماں میں بھی یہ صفات ملتی ہیں، اور یسوع مسیح اذیت چلے، ٹینشن چلے، درد چلے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ماں کو سیف جگہ پہ پہنچانا چاہتا، سیف جگہ پہ وہ اس کو بھیج رہا ہے۔ جو آج غور کریں اور ماں کے دن کو ہم حقیقی معنیوں میں آج منائیں، کیونکہ منانے جیسی ہے نا، لیکن شاید ایسی حقیقت ہے پھر تو اسی ضرور لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے اس میسج کی وساطت سے جو آج ہم نے کلام سیکھا ہے، اور دنیاوی چیزیں بھی آپ کے ساتھ میں نے بیان کی، روحانی چیزیں بھی بیان کی، یسوع مسیح کی زندگی اور کلام مقدس میں سے آپ کو سکھانے کی کوشش کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، بلکہ یقیناً ہم سب نے اس بات کو سیکھ لیا ہے اور جان لیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اپنی ماں کو ہم اہمیت دیں گے، تو یقیناً خدا بھی مجھے اہمیت دے گا، خدا بھی ہمیں اہمیت دے گا، خدا بھی ہمیں پیار کرے گا، اور یہ